الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام اساتذہ اعزاز بزرگان دین مہمان خصوصی میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور البازمین اس علاقے کے پاس لوگ اس جامع مسجد کے نماز لوگ السلام علیکم اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کی دیتا ہوں رحمت کائنات مقصود کائنات سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے روزہ ہے حج ہے عمرہ ہے بیت اللہ شریف کا طواف ہے تہجد اشراق نوافل اوابین تراویح جمعہ یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لیے 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اونچی بات سے بولیے اور اونچی بات سے اس لیے کہ حضرت موجود ہیں میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی اختصار کے ساتھ اونچی آواز سے بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضرت کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کسی بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا پوری امت نے ایک پیج پر آ کر میدان میں اتر کر ایک موقف اختیار کرتے ہوئے یہ کہا میرے نبی کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ کافر اور متر تیرا اسلام سے خارج ہے وہ مسلمان نہیں مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا تھا ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک نام سے غلام قادیانی بد نصیب تھا جس بد نصیب نے نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں مرزا غلام قادیانی کتاب نام غلطی کا ادالہ اس کے صفحہ نمبر 4 پر مرزا غلام قادیانی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہوئے کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ کہتا ہے اس آیت کے اندر اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے رسول اللہ بھی مجھے کہا ہے
میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میرا ملک پاکستان 1947 میں مرز وجود میں آیا اور یہ ملک پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بننے والی ریاست میں، حضور کے نام پر بننے والے اسٹیٹ میں، کلمہ طیبہ کے بنیاد پر بننے والے میں 1947 سے لے کر 1974 تک یہ قادیانی فتنہ جن کے متعلق محسن پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قادیانی اسلام اور ملک کے غدار ہیں، ان غداروں کو حضور کے باغیوں کو، ملک کے باغیوں کو، ملک کے غداروں کو 1947 کے بعد اس ملک کے اندر پالا گیا، ان کی آبیاری گئی۔ حالات یہ تھے 1947 سے لے کر 1974 تک قادیانی غلامان اس ملک کی سرزمین پر تبلیغ کیا کرتے تھے، اس ملک کی سرزمین پر اپنا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ قادیانی غلامان نمازیں پڑھتے تھے، قادیانی غلامان اذانیں دیا کرتے تھے، قادیانی غلامان عیدیں پڑھتے تھے، قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے، قادیانی چوک اور چوراہے کھڑے ہو کر مناظرے کے چہرے دیتے تھے، قادیانی گروپوں کی شکل میں نکل کر مسلمانوں کا ایمان نوٹا کرتے تھے، قادیانی عوام کی ٹولیوں کی شکل میں نکل کر مسلمانوں کی خواتین کے ایمان کو لوٹنے کی جاسازت کرتی تھی۔ 1947 سے لے کر 1974 تک اگر کوئی عالم دین، کوئی خطیب، کوئی مدرس یا آپ کھڑے ہو کر یہ کہتا تھا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کو روتا تھا، اس عالم دین کے خلاف 298 کتاب مقدمہ درج ہوتا، اس عالم دین کو 3 سال سزا ہوتی۔ آپ کے ملک کے اندر حالات تھے، قادیانیوں کو غلام کافر کہنا جرم تھا، آپ کے ملک کے اندر حالات تھے کہ غلام سب پہ نبوت زندہ باد نعرہ لگانا بھی 1947 سے لے کر 1974 تک جرم تھا آپ کے ملک کے اندر۔ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ 1953 کی تحریک میں لاہور جیسے شہر میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آخر 10,000 مسلمانوں کو کیا جرم تھا؟ صرف اتنا کہ وہ پہل کر یہ کہتے تھے خط پہ نبوت زندہ باد، گولیاں سینے میں لیتے تھے، گرتے شہید ہو جاتے۔ آپ کی جامع مسجد وظیفہ میں اذان پڑھنے کے لیے ایک مسلمان کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، گولی سینے میں لگی، شہید کر دیا گیا۔ اذان تکبیر کے لیے دوسرا مسلمان کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چوتھا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پانچواں کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چھٹا کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ساتواں کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صرف اذان کی تکبیر کے لیے 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 1953 کے اندر آپ کے ملک کے اندر یہ حالات تھے۔ 1974 میں قادیانیوں نے اپنی عادت کے مطابق جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر جب ٹرین پہنچی، اپنا لٹریچر ٹرین کے اندر تشریف کرنا شروع کیا۔ اسی ٹرین کے اندر ملتان میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ سفر کر رہے تھے، ان کو بھی لٹریچر دیا گیا۔ اور اسٹوڈنٹ نے جب لٹریچر کھول کر پڑھا، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا مرزا غلام قادیانی خود خدا ہے۔ اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا مرزا غلام قادیانی بد نصیب 1,20,000 یا سے بہتر ہے۔ اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ ہے۔ اس خدا کے اندر یہ لکھا مرزے کو دیکھنے والا صاحب ہے۔ اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا مرزے کی بیوی ام المؤمنین ہے۔ اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا مرزے کی بیٹی سید النساء ہے۔ مرزے کا گھرانہ اہل بیت ہے، مرزے کو ماننے والا مسلمان ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا کافر ہے۔ جب وہ سنتے نے یہ لٹریچر پڑھا، ان کے جذبات بنے، ایک
وہاں سے لونڈے بھیجے گئے، نوجوانوں کو بھیجا گیا، گنڈوں کو بھیجا گیا، وہ اسٹیشن پر پہنچے اور نوجوانوں کو پکڑ کر مارا گیا، پیٹا گیا، کسی کا ناک توڑ دیا گیا، کسی کا سر پھوڑ دیا گیا، کسی کا بازو توڑ دیا گیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی گئی، زخمی کر دیا گیا۔ ان نوجوانوں کو ڈبے سے نکال کر پلیٹ فارم پر گھسیٹا گیا، لو نہان کیا گیا۔ اس ظلم کی بنیاد پر پورے ملک کے اندر حق نبوت کے تحفظ کی تحریک کو پورا کر دیا گیا، تحریک نے زور پکڑا، پورا ملک جام ہو گیا۔ آپ کے مدارس بھی، مساجد بھی، کالج بھی، یونیورسٹیاں بھی، سکول بھی، اور کیا کہتے ہیں مارکیٹیں، لاریاں بند کر دیا گیا، ریلوے اسٹیشن بند کر دیے گئے۔ ایک نعرہ مستانہ تھا، اس وقت تک ہم اپنے گھروں کو، اپنے سکول اور کالج یونیورسٹیوں میں واپس نہیں جائیں گے جب تک ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کی قرار نہیں دیا جاتا۔ جناب ذوالفقار بھٹو نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے درخواست کی ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو بلا کر ان سے 4 سوال کیے گئے تاکہ پانی کا پانی دور ہو جائے۔ پوری دنیا ان کے موقف کو سنے، نتیجہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں آسانی ہو گئے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا یہ تو میری کرینا خیش ہے، اگر ایسا کر دیا جائے ڈپٹی ناصر کو پارلیمنٹ میں طلب کر دیا گیا، 13 دن بحث ہوتی رہی، کسی ارکان پارلیمنٹ کو ڈپٹی ناصر سے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اٹارنی جنرل جایا حضرات ان سے سوال کرتا تھا، 13 دن گفتگو ہوتی رہی۔ میں یہاں حیرانیہ کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک سوال جو اٹارنی جنرل جایا حضرات نے مرزا ناصر سے کیا۔ اٹارنی جنرل جایا حضرات نے مرزا غلام قادیانی کی کتاب عین کمالات اسلام کے صفحہ نمبر 547 پر لکھی عبارت کو پڑھا، پڑھ کر کہا مرزا ناصر آپ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ہر وہ شخص جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا، وہ اے ہو، وہ اے ہو، وہ سپورٹر ہو، وہ اسپیکر ہو، وہ جسٹس ہو، وہ جج ہو، وہ وکیل ہو، وہ کسان ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ پیلٹ ہو، ہر وہ شخص جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بھٹو اور ان کی اولاد ہے، وہ کتریوں کی اولاد ہے۔ یہ سوال کرنے کے بعد اٹارنی جنرل جایا حضرات نے ارکان پارلیمنٹ سے پوچھا، جناب ارکان پارلیمنٹ آپ بتائیے آپ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ تمام ارکان پارلیمنٹ نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہم مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ اونچی بات سے بولیے، ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے۔ اٹارنی جنرل نے مرزا ناصر سے پوچھا، مرزا ناصر تمام ارکان پارلیمنٹ مرزا کو نبی نہیں مانتے، آپ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے۔ ان ارکان پارلیمنٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مرزا ناصر نے کہا ان تمام ارکان کے متعلق میری وہی رائے ہے کتاب کے اندر لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سننے کے بعد جناب ذوالفقار نے بھٹو کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے کھڑے ہو کر کہا ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میری ماں کو پھٹکارا رہے ہیں؟ ان کو کس نے حق دیا میری ماں کو کچھ کہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں مجھے پھٹکارا؟ ماں کی اولاد کہنے والے 13 دن کی بحث کے بعد متفقہ طور پر تمام ارکان پارلیمنٹ نے اس فیصلے پر صحیح کیے کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے اونچی بات سے 1947 سے لے کر 1974 تک اگر کوئی عالم دین اور خطیب آپ سے مان کھڑے ہو کر کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، کیا ہوتا؟ سزا ملتی، مارتے۔ بولو بھائی، اونچی بات سے 3 سال سزا مقدمہ درج ہوتا۔ 1974 میں آپ کی اکابرین کی محنت سے، آپ کے بزرگوں کی محنت سے، جمعیت علماء اسلام کے کردار سے، عامی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جدوجہد سے آج پارلیمنٹ کے تمام ارکان اس فیصلے پر سائن کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟
آئین کی شیخ 106 اور 260 آج بھی بول رہی ہے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ 7 ستمبر کو فیصلہ آیا، 7 ستمبر کی شام کو قادیانیوں کی قیادت نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہم پارلیمنٹ کے فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں، ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے۔ مولانا غضنفر صاحب مجھے 5 منٹ گفتگو کرنے دیجئے۔ قادیانی چند نے کیا کہا؟ ہم پارلیمنٹ کے فیصلے کو 1974 سے لے کر 1984 تک قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لٹریچر کھلے عام تقسیم کرتے رہے، اذانیں دیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ 1984 میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت نے مل کر قادیانیوں کے خلاف پورے ملک کے اندر ایک بھرپور تحریک چلائی۔ اس تحریک کے نتیجے میں تعزیرات پاکستان میں 2 دفعہ کا اضافہ کر دیا گیا، 298 اور 298 ان 2 دفعات کے تحت کیا گیا۔ آج کے بعد کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے، قادیانی لٹریچر تشریح نہیں کر سکتے، قادیانی اذانیں نہیں پڑھ سکتے، قادیانی نمازیں کھلے عام نہیں پڑھ سکتے، قادیانی عیدیں نہیں پڑھ سکتے، قادیانی اپنی قربانی کا جانور کھلے عام نہیں پڑھ سکتے، قادیانی چل چلا کسی مسلمان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے بیٹے کی شادی کی کارڈ پر بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایسا کریں گے 298 یونیورسٹی کے ساتھ مقدمہ درج ہوگا اور ان قادیانیوں کو 3 سال سزا ہوگی۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان اونچی بات سے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان، قادیانی تبلیغ، قادیانی لٹریچر تقسیم اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ کتنے سال؟ 3 سال۔ اونچی بات سے 3 سال۔ اب توجہ کیجئے، 1947 سے لے کر 1974 تک اگر کوئی مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتا تو کیا ہوتا؟ 1984 میں اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو 3 سال سزا ہوگی۔ یہ آپ کے اکابرین کی محنت ہے۔ 1984 کے بعد قادیانی سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ کہاں؟ کون؟ سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ کے سامنے اپنا کیس لے کر گئے۔ جناب جسٹس چودھری عبدالقدیر، جناب جسٹس شفیع الرحمان، جناب جسٹس افضل لون، جناب جسٹس سلیم اختر، جناب جسٹس ولی محمد خان، 5 رکنی بینچ کے سامنے قادیانی پیش ہوئے۔ قادیانی نے سپریم کورٹ کو کہا آج سپریم کورٹ میں ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں کو، قادیانیوں تم غلط آ گئے ہو، تمہیں کوئی حق ملنے والا نہیں۔ قادیانیوں نے کہا پاکستان کے آئین کی شکل ہے 19 اور 20 یہ ہمیں تبلیغ کا حق دیتی ہے، لیکن 298 بی اور سی روکتی ہے کہ تم تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ آئین ہے، یہ آئین عائشی ہے، یہ ہمیں حق دیتی ہے۔ قادیانیوں کو سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں تم سپریم کورٹ کا وقت ضائع کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں کوئی حق ملنے والا نہیں۔ قادیانیوں نے کہا کہ یہ 2 سکے ہمیں حق دیتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کہا قادیانیوں یہ 2 سکے پاکستان کے آئین 19 اور 20 یہ تبلیغ کا حق اس کو دیتے ہیں جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے، پاکستان کے آئین کو مانے، پاکستان کے آئین کا احترام کرے۔ تم نے تو 74 میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا ہم پارلیمنٹ کے فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک رکھتے ہیں، پارلیمنٹ کا فیصلہ آئین کو کرتا ہے۔ تم نے آئین کے متعلق کہا تھا اس کو اپنی جوتی کی نوک رکھتے ہیں۔ جب تم آئین کو جوتی کی نوک رکھتے ہو اس آئین کی شکل تمہیں تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتے، تم حق لینے کے لیے آگے ہو۔ نمبر 2 سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں دی گئی جو آپ کی حیثیت ہے
کیا تم اس اپنی حیثیت کو تسلیم کرتے ہو؟ اگر تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان کا ایڈیشن 1920 تمہیں تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی۔ نمبر 3، سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں کو، قادیانیوں ایڈیشن 1920 تبلیغ کا حق اس کو دیتی ہے جس کے تبلیغ کرتے وقت لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو، وہاں لڑائی جھگڑا فساد اور دنگے کا خدشہ نہ ہو۔ جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہے، جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے کہ مرزا غلام قادیانی مدار نجات ہے، جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے کہ مرزا کو ماننے والا مسلمان ہے، حضور کو ماننے والا کافر ہے، وہاں لڑائی ہو جائے گی، وہاں جھگڑا اور فساد ہو جائے گا، لا الہ کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ جہاں لا الہ کا مسئلہ پیدا ہو وہاں 1920 تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی۔ نمبر 4، سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں کو، قادیانیوں 1920 تبلیغ کا اس کو حق دیتی ہے جس کے تبلیغ کرتے وقت کم از کم اخلاقیات باقی ہوں۔ کیا باقی ہوں؟ اخلاقیات باقی ہوں۔ جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے، وہ قیدیوں کی اولاد ہے۔ جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے جو مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کرے ان کے بعد جنگل کے سور ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔ جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے جو مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کرے وہ جھرمی اور دوستی ہے۔ یہ اخلاق کیا سے کی ہوئی باتیں ہیں جو اخلاق کیا سے کی ہوئی باتیں کرے آئین ایشک 1920 اس کو تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی۔ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کہا، قادیانیوں فراڈی اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ کیا کہا؟ کس نے کہا؟ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے قادیانیوں فراڈی اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ You are fraudulent non-Muslim، تم پرلے درجے کے فراڈی اور دھوکے باز ہو، تم مسلمانوں والا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، تم مسلمان والا رہن مسلمانوں والا لباس پہن کے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو۔ You are fraudulent non-Muslim، تم پرلے درجے کے فراڈی اور دھوکے باز ہو، فراڈی اور دھوکے بازوں کو کوئی حق نہیں۔ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کہا، قادیانیوں unscrupulous non-Muslim، یہ فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے، ظہیر الدین بنام سرکار کے نام سے فیصلہ آج نیٹ پر موجود ہے۔ unscrupulous non-Muslim، قادیانیوں تم ہو تو کافر، سپریم کورٹ لکھا ہے قادیانیوں تم ہو تو کافر، لیکن پہلے درجے کے غلیظ بدمالودار گندے ترین کافر۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں توبہ کی ہے۔ سپریم کورٹ نے لکھا ہر قادیانی چھوٹا ہے یا بڑا، جوان ہے یا بوڑھا، تاجر ہے یا ملازم، شہر کا ہے یا دیہات کا، پڑھا ہوا یا ان پڑھ، ہر قادیانی سپریم کورٹ لکھا ہر قادیانی چلتا پھرتا حضور کی بغاوت کا نام۔ یہ محمد رسول اللہ کے باقی ہیں، یہ میرے نبی کے دشمن ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے آج قادیانی اور مرزائی اپنے آپ کو احمدی کہہ کے ہم احمدی مسلمان کہتے یا نہیں کہتے؟ ہم احمدی مسلمان ہیں۔ آپ کی جماعت عالی مجلس تحفظ ختم نبوت نے 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ پٹیشن دائر کی، حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب بنام سرکار کے نام سے جناب جسٹس شوکت صدیقی سیاسی عدالت میں یہ کیس لگا۔ کئی دن کی بحث کے بعد جناب جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے یہ فیصلہ کیا آج کے بعد کوئی قادیانی وہ اپنے آپ کو قادیانی کہے، وہ اپنے آپ کو مرزائی کہے، وہ اپنے آپ کو کلمتی کہے، جو چاہے کہے، آج کے بعد کوئی قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکے۔ اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتا۔ آج طاغوتی طاقتیں، دین دشمن قوتیں، یہودی لابی، پاکستان میں بسنے والے یہودیوں کی اعلی کار، یہودیوں کے ٹوٹ اور دلال
آپ کے ملک میں بیٹھنے والے سیکولر لابی یہ چاہتی ہے کہ 74 کے ان شیخوں کو بھی ختم کر دیا جائے، 84 کے ان دفعات کو بھی ختم کر دیا جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے کر قادیانی اور مرزائیوں کو بطور مسلمانوں کی صفوں میں بطور مسلمان کے کھڑا کر دیا جائے۔ کیا کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آج آپ کی دینی قیادت، آج آپ کے بزرگ یہ محنت کر رہے ہیں جو قادیانی کے خلاف سکے بن گئے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے یا جسم کے اندر خون کا آخر کرتا ہے اس بات نصیب کو مانے چڑھائی نہیں ہے وہ انتفاع کو ختم کر سکے۔ یہ محنت ہو رہی ہے، کیا کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ آئیے اپنے کام کا ساتھ دیجئے، اپنے بزرگوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے اور ختم نبوت کے تحفظ کے کام کو آگے بڑھائیے اور حضور کے دشمن قادیانوں کو مقابلہ کیجئے، ان کا راستہ پاکیے۔ انشاءاللہ ہم حضور کی ختم نبوت کے موافق بنیں گے۔ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ آپ کھڑا کر کے آجائیے انشاءاللہ ہم حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار موافق بنیں گے، حضور کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔